اور کچھ ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ نے ظاہری حکومت عطا کی، یعنی نبیوں کو اللہ نے حکومت دی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، جیسے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام ہیں، انہیں اللہ نے ظاہری حکومت دنیا کی عطا کی۔ انہی کو اللہ مخاطب ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں میں نے کتاب دی، یعنی صاحب کتاب نبی، اور وہ لوگ کہ جنہیں میں نے حکومت دی، یعنی صاحب حکم نبی، اور وہ لوگ کہ جنہیں میں نے نبی بنائے۔ خدا فرماتا ہے اگر ساری دنیا مل کر بھی میرے ان نبیوں کی دشمن بن جائے، خدا کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی جان جاگیے گا، کیوں پرواہ نہیں ہے اس پہ توجہ چاہیے۔ خدا ویسے غنی علی الاطلاق ہے، وہ بے پرواہ ہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے بھائی مانے کہ کوئی اللہ پہ سلطہ یا تسلط کرے، ایسا نہیں۔ وہ غنی مطلق ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے اگر تم میرے نبیوں کے دشمن بن جاؤ تو مجھے پرواہ نہیں۔ پروردگار کیوں پرواہ نہیں ہے؟ فرمایا فقط وکلنا بہا قوما، میں نے اپنے نبیوں کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو رکھا ہوگا۔ مولا سلامت رہے، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہے، فقط وکلنا بہا قوما، کہ میں نے اپنے نبیوں کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو رکھا ہو۔ آئیے پروردگار سے پوچھیں پروردگار کون سی قوم ہے، اس قوم کا تعارف کروا۔ فرمایا کہ جو قوم نبیوں کی حفاظت کر رہی ہے اس قوم کا تعارف یہ ہے لیسوا بہا بکافرین، وہ قوم ماضی میں بھی کبھی کافر نہیں رہی۔ میں کہہ چکا جو میں کہنا چاہتا تھا، آپ صاحبان دقت لوگ ہیں، صاحبان فہم و فراست، توجہ ہے یہ نہیں؟ اللہ نے بھائی جان جو قوم کا تعارف کروایا بیٹا، اس قوم کا تعارف یہ ہے، خدا نے کہا فقط وکلنا بہا قوما، کہ میں نے نبیوں کی حفاظت کے لیے قوم رکھی ہے، اور اس قوم کی علامت نشانی یہ ہے لیسوا بہا بکافرین، وہ قوم ماضی میں بھی کبھی کافر نہیں رہی۔ بھائی جان میں توجہ چاہتے ہوئے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، قبلہ یعنی خدا نے بتا دیا کہ اگر تمہیں آدم سے لے کر خاتم تک کوئی بھی محافظ نبوت مل جائے وہ کبھی کافر نہیں ہوگا۔ یعنی خدا نے جس قوم کا تعارف کروایا اس قوم کی علامت بھی بتائی، اس قوم کی نشانی بھی بتائی۔ اس قوم کی نشانی یہ ہے لیسوا بہا بکافرین، وہ قوم کبھی ماضی میں، شاید توجہ ہے یہ نہیں، وہ قوم کبھی ماضی میں بھی کافر نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے خدا کہنا چاہتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک کوئی بھی تمہیں محافظ نبوت مل جائے، کوئی بھی نبیوں کا محافظ مل جائے، کوئی بھی نبیوں کی حفاظت کرنے والا مل جائے، وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔ اب میں جملہ ہدیہ کروں جی، سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر اکرم کی مکی زندگی میں 51 برس تک حفاظت کرنے والے ابو طالب، بھائی بارگاہ حضرت ابو طالب میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش۔ توجہ ہے یعنی پیغمبر اکرم کی یعنی پہلے دن سے لے کر اور جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے وہ حافظ بن کر رہے، حفاظت کرتے ہیں۔ تو خدا قرآن میں کہتا ہے جو بھی محافظ نبوت ہو، بھائی میں نے ایک فیصلہ لینا ہے آپ سے، فیصلہ آپ نے دینا ہے کہ جو بھی محافظ نبوت ہو، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔
اب میں نے ان لوگوں کو اس دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا، یا تو ابو طالب کو مومن بنو یا قرآن کے حکم کا انکار کر کے خود کافر ہو جا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی چند دن پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا روز ولادت تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں اور بھی بہت ساری آیات موجود ہیں جو اللہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی۔ ایک آیت تو یہ کہ لیسوا بکافرین، جو محافظ نبوت ہے وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ توجہ چاہیے، خدا نے سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ بھائی ساتھ دے میرا تھوڑا سا بیٹا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ اے رسول ہم نے عالم یتیمی میں تیری پرورش کی۔ نہیں، مجھے ساتھ چاہیے بھائی جان، ماشاءاللہ۔ کہ خدا قرآن میں سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ اے رسول ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے پناہ دی، ہم نے تیری پرورش کی، اور ہم نے تجھے مفلس پایا تو تجھے غنی کر دیا۔ چونکہ میں ابو طالب علیہ السلام پہ بول رہا ہوں، جناب خدیجہ پہ نہیں بول رہا، لیکن ایک جملہ میں ضرور کہوں گا سادات کی توجہ چاہتے ہوئے، السادات کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا کہ اے رسول ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ رسول غنی ہوئے شاہ جی مال خدیجہ سے۔ اب بے شک آپ بولے نہ بولے، آپ نے جملہ ہدیہ کر رہا ہے بھائی، مال لوٹ کر غنی بننے والے اور ہیں، خدیجہ سے غنی بننے والا توجہ ہے یا نہیں؟ مال خدیجہ سے جو غنی بنا، مال خدیجہ سے اللہ نے جسے غنی بنایا وہ ذات پیغمبر ہے، وہ ذات ختمی مرتبت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ رسول ہم نے تجھے پناہ دی۔ پناہ دینے والا کون؟ بولیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، اللہ نے کیا کہا؟ میں نے پناہ دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جب فعل تھا ابو طالب کا، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف، کام کیا تھا ابو طالب، اللہ نے کہا میں نے کیا۔ نہیں، آپ اس جملے کی قدر کریں، ماشاءاللہ اس جملے کی قدر کریں، جملہ ہدیہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی 12 نمبر آیت ہے، خدا فرماتا ہے سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن ہے۔ خدا فرماتا ہے، خدا کے رسول کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کے دل کو یاسین کہتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ اس کی 12 نمبر آیت میں، یہ غالباً یہ 23ویں سپارے میں یا 22ویں سپارے کے آخر یہ آیت ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز 22ویں سپارے میں اور اختتام 23ویں سپارے میں۔ یہ چونکہ 12 نمبر آیت ہے، یہ غالباً 22ویں سپارے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو تم عمل کرتے ہو، بھائی توجہ کیجیے، جو تم عمل کرتے ہو تمہارے ہر عمل کو خدا کہتا ہے ہم لکھتے ہیں۔ میں فعل کی بات کر رہا ہوں۔
خدا کہتا ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے اور کہتی جو تم عمل کرتے ہو خدا کہتا ہے نقتو معاف کرتا ہوں، جو کچھ تم عمل آگے بھیجتے اسے بھی ہم لکھتے، جو پیچھے چھوڑ کے آتے اسے بھی ہم لکھتے۔ اگلا ٹکڑا آیت کا پڑھی تھی، فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا تذکرہ امام مبین میں رکھ دیا۔ توجہ آئی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ یہ جملہ یہ ٹکڑا میرا موضوع نہیں ہے، خدا فرماتا ہے نقط ہم لکھتے۔ اچھا سچ بتا، اللہ لکھتا، لکھنے کے لیے تو ہاتھ چاہیے، ہاتھ کے لیے بازو چاہیے، بازو کے لیے جسم چاہیے۔ ہم کبھی جسم والا اللہ مانتے ہی نہیں۔ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، توحید اہل بیت، توحید اہل بیت میں سے اللہ مقام و مقامیات، زمان و زمانیات، جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، مبرہ۔ وہ جسم نہیں رکھتے، ایسا ہے وہ جسم نہیں رکھتے، وہ ہاتھ نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی کہتا ہے ہم لکھتے۔ بھائی جان دیکھیں میرے، سچ بتائیں اللہ لکھتا ہے؟ جتنے بھی دوست بیٹھے اللہ لکھتا ہے، بتائیں کون لکھتا ہے؟ فرشتے، ملائکہ لکھتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے کندھوں پر دو فرشتے بٹھائے، ٹھیک ہے، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں کرامن کاتبین، عزت والے فرشتے، عزت والے فرشتے، عزت والے ملائکہ جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ دعائے کمیل آپ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، اس میں مولا کائنات کا یہ جملہ ہے جو دعا کمیل علیہ السلام کو پیغمبر مولا علیہ السلام نے حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ اس کا یہ جملہ ہے کرامن کاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما یکون، کہ یہ عزت والے فرشتے ہیں جو اللہ نے یہاں بٹھائے، جو ہم عمل کرتے ہیں یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ فرشتے، اللہ کہتا ہے ہم لکھتے ہیں۔ نہیں آپ میری طرف دیکھیں بھائی، میری طرف دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں کہ لکھتے کون ہے؟ ملائکہ، فرشتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ فرشتوں کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے، ملائکہ کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں بتائی کہ میں نے ملائکہ کے فعل کو اپنا فعل کیوں کہا۔ فرمایا بل عباد مکرمون لا یعصون اللہ ہم بامرہ یعملون، فرشتوں کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل اس لیے کیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مولا زندگی دے آپ کو، ملائکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس کے حکم کے پابند ہیں، اور لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی کرتے، ہم بامرہ یعملون، یہ وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ بھائی جان، جو نافرمان خدا نہ ہو اور اللہ کے امر کا من و عن پابند ہو، اللہ اسی کے فعل کو اپنا فعل کہے گا۔ بھائی سلامت رہے، مولا زندگی دے آپ کو، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی نافرمان خدا نہ ہو ایک، اور من و عن امر الہی کا پابند ہو، اللہ اسی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ میں نے بڑا قیمتی جملہ ہدیہ کرنا ہے اور توجہ چاہتے ہوئے ہدیہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے فعل کو اپنا فعل کہا، ٹھیک ہے، تمام فرشتوں، اور پھر اللہ نے بالخصوص سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ کب؟ جب معراج کی شب جبرائیل رسول اللہ کو مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر سدرۃ المنتہا تک لے گیا، براق لے کر آیا حکم خدا سے، اور رسول اللہ کو براق پہ بٹھایا، اور پھر رسول اللہ کو لے گیا تنافت اللہ سے پہلے سدرۃ المنتہا تک لے جانے والا جبرائیل تھا۔ اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی
اسرا بعبدہ، مبارک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئے۔ بھئی آپ تھکے سن رہے ہیں، لے جانے والا جبرائیل ہے، خدا کہتا ہے میں لے گیا۔ پہلے مطلقاً ملائکہ کے فعل کو اپنا فعل کہا، پھر اللہ نے جبرائیل کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ میں بات یہاں روکتا نہیں، دو آیتیں اور پڑھتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب یہ جو تو پتھر پھینک رہا ہے یہ تو نہیں پھینک رہا، میں پھینک رہا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا سورہ مبارکہ نجم، اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ مجھے ستارے کی قسم جب وہ اترا، تمہارا ساتھی نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا، یہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ وحی بولتا ہے جو میری وحی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بھئی رسول کے بولنے کو اللہ نے اپنا بولنا کہا۔ نہ میں رک گیا یہاں، میں اگر یہاں یہ لال پل میں یہ بھائی جان جو سب ماشاءاللہ مجھ سے محبت کرنے والے برادران بیٹھے، یہاں نہ پڑھتا تو ہو سکتا ہے یہاں سے میں آگے گزر جاتا، لیکن یہاں رک کے میں جملہ ضرور ہدیہ کروں گا اور آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر کے جملہ آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے پورے قرآن مجید کو رسول کی شان میں نعت بنا کے نازل کیا۔ رسول کی سیرت اور کردار کا تذکرہ تو ہے ہی، لیکن اللہ نے جو رسول کو بدن اطہر، بدن مطہر عطا کیا، اللہ نے رسول کے بدن کے ایک ایک جز کا تذکرہ قرآن میں آیتیں بنا کے نازل فرمایا۔ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، میں آیتیں نہیں پڑھتا چونکہ وقت مختصر ہے۔ رسول کے سر کا تذکرہ، رسول کی زلفوں کا تذکرہ، رسول کے چہرے کا تذکرہ، رسول کے سینے کا تذکرہ، رسول کی پشت کا تذکرہ، رسول کے سفر کا تذکرہ، رسول کی ردا کا تذکرہ، رسول کی چادر کا تذکرہ، رسول کی کملی کا تذکرہ، اور بھائی حد ہو گئی رسول کی بیویوں کا تذکرہ، رسول کی اہل بیت کا تذکرہ، رسول کے صحابہ کا تذکرہ، رسول کے گھر کا تذکرہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنے تذکرے اللہ نے رسول کے قرآن میں کیے، لیکن قرآن مجید میں رسول کے بدن کے اجزاء کا جو تذکرہ کیا، ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ نہیں سر ہلائیں جو میرا ساتھ دے سکتے ہو۔ رسول کے چہرے کا تذکرہ کیا بھائی جان، سر کا تذکرہ، زلفوں کا تذکرہ، سینے کا تذکرہ، پشت کا تذکرہ کیا، قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا رسول کا چہرہ میرا چہرہ، رسول کا سینہ میرا سینہ، رسول کی پشت میری پشت، نہ نہیں ہے، پورا قرآن اٹھا کے دے۔ لیکن دو چیزیں ہیں جسے اللہ نے اپنا کہا، رسول کے بدن کے جز، لیکن اللہ نے اپنا کہا۔ ایک، رسول کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے لادے بھائی جو تھکے ہوئے نہیں، ماشاءاللہ، اللہ زندگی نے میرا ساتھ دیجیے گا۔ رسول کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کا، کیسے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ ولکن اللہ رما۔ میرا حبیب یہ پتھر جو تو اپنے ہاتھ سے پھینک رہا ہے، یہ تو نہیں پھینک رہا، یہ میں پھینک رہا۔ پھینکے تھے نبی کے ہاتھ میں، اللہ نے کہا میں نے پھینکے، یعنی نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا۔ دوسرا، نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا، ما ینطق عن الہوی، کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ یعنی نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا اور نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا۔ چہرے کا ذکر کیا، سینے کا ذکر کیا، زلفوں کا ذکر کیا، پشت کا ذکر کیا، لیکن صرف دو اجزاء بدنیہ کو اللہ نے اپنا کہا، ایک ہاتھوں کو، ایک زبان کو۔ میں بڑا حیران تھا، سب کا ذکر کر دیا لیکن دو کی نسبت اپنی طرف کیوں دی؟ یہ کیا راز ہے؟ توجہ، یہ راز مقام قدیر میں کھل گیا جب انہی ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا اور اسی زبان سے کہا من کنت مولا۔
الانبیاء صلوات صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. میں جملہ کہوں انہی آیتوں کی روشنی میں، اس کا مطلب یہ ہوا غدیر میں دست خدا پر دست خدا بلند تھا. بھائی صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. توجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مولا علی کی ولایت کا منکر ہے وہ صرف فرمان رسول کا منکر نہیں، وہ فرمان خدا کا منکر ہے. یعنی جو علی کا منکر ہے وہ رسول کا بھی منکر ہے، خدا کا بھی منکر ہے. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ ہے؟ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. تو بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اللہ نے کس کس کے فعل کو قرآن مجید میں اپنا فعل کہا. ٹھیک ہے، ملائکہ کے فعل کو اپنا فعل، سید الملائکہ کے فعل کو اپنا فعل، اور پیغمبر اکرم کے فعل کو اپنا فعل کہا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ان سب کے فعلوں کو اپنا فعل، اور یہ سب کے سب اللہ کے امر کے پابند ہیں. ان میں سے کوئی بھی نافرمان خدا نہیں. میرا ساتھ دیں، میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ایک قانون دیا کہ اللہ ہر کسی کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. اللہ نے کرائٹیریا دیا، اور وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ اللہ اس کے فعل کو اپنا فعل کہے گا جو اس کے امر کا، میں بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو اس کے امر کا پابند ہوگا. اور طے ہو گیا کہ نبی اکرم اللہ کے حکم کے پابند، ملائکہ اللہ کے حکم کے پابند، اور سید الملائکہ جبرائیل اللہ کے حکم کے پابند. یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان سب کے فعلوں کو اللہ نے اپنا فعل کہا، اور پھر کیا کہا؟ الم یجد کا یتیماً فآویٰ. اے رسول، ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تیری پرورش کی ہے، ہم نے تجھے پناہ دی ہے، اور پناہ دینے والے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام. اور بھائی ابو طالب کو کافروں کی فہرست میں تلاش نہ کرو، معصومین کی فہرست میں تلاش. ماشاءاللہ. کیا شان ہے، کیا عظمت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن معصومین کے علاوہ اللہ سب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑ میں رکھے گا، اور ہمارے جد ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے گا. اور تمام مخلوقات میں سے جس کا ایمان بھاری ہوگا وہ ہمارا جد ابو طالب ہوگا. رسول یتیم ہوئے، اور حالت یتیمی میں، یعنی رسول اللہ یتیم ہی دنیا میں آئے، اس لیے کہ رسول اللہ کی ظاہری ولادت سے پہلے ان کے والد کا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، اور پہلے دادا نے پرورش اور پناہ دی، اور پھر حالت یتیمی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام. میں ایک استدلال کروں گا اور پھر میں مسائل کی طرف گریز کرتا ہوں، اس پہ توجہ چاہیے، اس استدلال پہ توجہ چاہیے. بھائی جان توجہ کیجیے. ایک حدیث ہے نبی مکرم کی، پیغمبر اکرم کی، اور اس حدیث کو طرفین نے نقل کیا. جی سنی شیعہ دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا، اور وہ حدیث یہ ہے، توجہ، وہ حدیث یہ ہے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے. ہمارے برادران کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری، اس میں بھی یہ حدیث پیغمبر موجود ہے. اور وہ یہ نہیں تو دیکھیں گے، یہ حدیث سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی. بھائی جان توجہ، ماشاءاللہ. سننے والی بھی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انا وقافل الیتیم.
پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کہاتین فی الجنہ. سبحان اللہ. میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، بہار میں تو پڑھے نہیں. ماشاء اللہ. بھائی جان میرا ساتھ دیجیے گا. ہے جی قبلہ توجہ کیجیے. میں نے کہا کہ یہ حدیث سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے. رسول کیا فرماتے ہیں انا وقافل الیتیم کہاتین یا کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں اکٹھی. سبحان اللہ. میں کہہ چکا. ماشاء اللہ. دیکھیں یتیم کی کفالت کرنا بڑا اجر ہے. یتیم کی کفالت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس میں بہت بڑا اجر ہے. یہ ہمیں ائمہ سے سبق ملا ہے، ائمہ سے ہمیں درس ملا ہے. مولا امیر المومنین سے ہمیں یہ درس ملا ہے. میں یہ جملہ ہدیہ کر چکا ہوں ایام امیر المومنین میں آپ کے ساتھ کہ جب مولا علی علیہ السلام کے سر پہ ضرب لگی اور ضرب لگنے کے بعد حکیم کو بلایا گیا اور حکیم نے امام کے زخم کا مشاہدہ کیا تو اس نے کہا کہ مولا کے سر پہ جو ضرب لگی ہے اس کا اثر دماغ تک ہو گیا ہے اور اب مولا کا بچنا ناممکن ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے اس حکیم سے کہا تھا کہ کیا کوئی ایسی سبیل ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے بابا کی کچھ سانسیں بڑھ جائیں، کچھ زندگی بڑھ جائے. تو اس طبیب نے، اس حکیم نے یہ کہا تھا کہ ہاں اگر امیر المومنین کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے تو اس سے زہر کا اثر کچھ کم ہوگا. جب حکیم کی زبان سے، طبیب کی زبان سے یہ جملے نکلے تو چند لمحوں کے بعد مولا کی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کے جام لیے آئے تھے. ان کے ہاتھوں میں دودھ کے جام سب. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سارے کوفے کے یتیم تھے. سب کے سب بچے یتیم بچے تھے. یہ کوفے کے یتیم تھے. آپ کو پتہ ہے کہ مولا نے جو جنگیں لڑی ہیں، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، اس میں بہت سارے مولا کے ساتھی دنیا سے رخصت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے اور بہت ساری خواتین بیوہ ہوئی اور بہت سارے بچے یتیم ہوئے. کوفہ یتیموں سے بھرا ہوا تھا اس وقت. تو جب طبیب نے کہا کہ مولا کو دودھ دیا جائے تو چند لمحوں کے بعد پوری گلی مولا کی بچوں سے بھری ہوئی تھی اور بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کے جام تھے. مولا کے دروازے پر آئے تھے. امام حسن نے دروازہ کھولا تھا. اب سنیے گا جملہ. تو مولا نے کہا تم سب دودھ لے کر آئے؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا طبیب نے تجویز کیا ہے مولا کے آقا یہ ہمارے مولا کو دودھ دیجیے. اگلا جملہ سنیے. یک زبان ہو کر کوفہ کے بچوں نے کہا کہ ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے. یعنی ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ائمہ سے سبق ملا ہے کہ وہ یتیم کی ایسے پرورش کرتے تھے کہ انہیں اپنے باپ کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ دنیا میں ہے. اور یہی ہمیں حکم ہے کہ یتیم کی ایسے کفالت یا پرورش کریں کہ اسے یتیمی کا احساس تک نہ ہو. یہ ہمیں حکم ہے. اور جو ایسا کرے گا رسول کی امت میں سے، جو ایسا کرے گا رسول نے اسے بشارت دی. فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں اکٹھی. جیسے 2 انگلیاں جدا نہیں ہیں اسی طرح یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں جدا نہیں ہوں. یعنی جنت میں جانا اتنا آسان ہے. کم سے کم ہر فرد جو امت مسلمہ کا ہے، رسول اللہ کا امتی اہل بیت کا ماننے والا ہے،
وہ اگر استطاعت اور توفیق رکھتا ہے تو یتیموں کی ضرور کفالت کرے. یہی ہمیں درس آل محمد ملا ہے, یہی آل محمد سے درس ملا ہے. تو اب میں ایک جملہ کہہ کے مصاحب کی طرف گریز کرتا ہوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے کہ جو رسول کے امتیوں میں سے کسی یتیم امتی کی پرورش کرے, اسے پناہ دے, وہ تو جنت میں رسول کے ساتھ ہو. تو جس ابو طالب نے یتیم رسول کو پالا ہوگا اس کا مقام کتنا بولا. بھائی سلوات پڑھیں عظمت ابو طالب. توجہ آئی ہے, جس نے خود یتیم رسول کو پالا اور رسول کو احساس نہیں ہونے دی یتیمی کا, اور ایسی پرورش کر دی خدا کی قسم ابو طالب نے. بلکہ میں جملہ بدل کے ہدیہ کروں, اتنی گود اور آغوش ابو طالب کی پاک و پاکیزہ تھی کہ خدا نے کہا ابو طالب تو نے نہیں پالا, یہ میں نے پالا. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو بچوں کو پالا, ایک سید المرسلین بنا اور ایک سید الوصیین بنا. آخری وقت تھا ابو طالب کا, رسول کا سر. جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا, دنیا سے جانے لگے, تو رسول اللہ کی وہی گود تھی, اسی گود میں ابو طالب کا سر تھا اور رسول گریہ کر رہے تھے. رسول اللہ رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. بہت زیادہ نحیف اور کمزور تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام, اور آخری وقت تک نکاحت سے آنکھیں بند تھی. اچانک چہرے ابو طالب پر رسول اللہ کے آنسو گرے. رسول اللہ گریہ کر رہے تھے, رسول اللہ کے آنسو چہرے ابو طالب پر. جب آنسو گرے تو ابو طالب نے آنکھوں کو کھولا, رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا. اب بھتیجے کیوں روتے؟ کہ آپ جیسا شفیق چچا دنیا سے جا رہے, گریہ نہ کر. کہ نہیں بھتیجے میرے لیے مت ہو. اب رسول اللہ نے جملہ بدل کیا, چچا آپ دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کے جانے کے بعد میرے دین کی حفاظت کون کرے؟ میرے دین کا محافظ کون ہے؟ میرے دین کی حفاظت کون کرے؟ جیسے یہ جملہ کہا کہ میرے دین کی حفاظت کون کرے گا, وہی لیٹے لیٹے جملہ نہیں کہا ابو طالب کا بھتیجا مجھے سہارا دے کے بٹھا دو. رسول اللہ نے سہارا دیا, ابو طالب بیٹھے. ایک مرتبہ اپنا امامہ اتار کے اس کے ایک پلو سے امامے کے رسول کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا. ابو طالب اتنی محبت تھی. صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے مت, تیرا رونا تیرے چچا کو گوارا نہیں. اور جہاں تک دین کا سوال ہے, اب سنیے گا, جہاں تک دین کا سوال ہے کہ بھتیجے گھبرا نہیں, تیرے دین کے ارد گرد میری اولاد کی لاشیں لاشیں ہیں. اجروں کو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو آدھی رات کو آرام چھوڑ کر گریہ کرنے کے لیے آئے ہو, یہ جو کربلا میں بہنے والا خون ہے, یہ کس کا خون ہے؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اس سے بہتر جملہ عظمت ابو طالب کا نہیں ہو سکتا. کربلا میں بہنے والا خون ابو طالب کا ہے, اور ساری کربلا پال کے دی ہے ابو طالب. ساری جتنے بھی بنی ہاشم کربلا میں شہید ہوئے, سب کا نسب ابو طالب سے ملا, سب کا نسب ابو طالب سے. آپ کسی ہاشمی خاندان میں سے شہید کا نام لیں, اس کا سلسلہ ابو طالب سے. سید الشہداء ہے امام حسین, امام حسین ابن علی ابن ابو طالب, ابو الفضل العباس ابن علی ابن ابو طالب.
حسن مثنی ابن حسن ابن علی ابن ابی، حضرت قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب۔ کسی ایک کو بھی اٹھا لیں، شجرہ کس سے ملتی؟ بولے حضرت ابو طالب۔ آج جس شہزادے کا آپ تابوت اٹھانے آئے ہو، یہ کس کا پوتا ہے؟ علی اکبر ابن الحسین ابن علی ابن ابی، ساری کربلا میں۔ اور آج زمانہ اس ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں، دنیا کا کوئی فرد مومن نہیں۔ آج اگر مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے ابو طالب کا اور اولاد ابو طالب، جو وعدہ کیا تھا رسول سے ابو طالب نے کہ بھتیجے گھبرا نہیں، تیرے دین کے ارد گرد میری اولاد کی لاشیں لاشیں۔ وہ جن لاشوں نے اور جن کے لہو نے دین بچائے، ان میں سے ایک خون ہے کڑی الجوان علی اکبر کا۔ اجروں کو مانا، اجروں کو مانا۔ میں بہت کم مسائل پڑھتا ہوں شہزادہ علی اکبر کی، سارا سال نہیں پڑھتا۔ مخصوص مجلسیں ہیں جس میں میں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر کے مسائل پڑھنے اور سننے کی خاص شرطیں ہیں۔ جب علی اکبر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، کوئی اور آئے یا نہ آئے، دو ہستیاں ضرور آتی۔ پوچھو کون سی؟ ایک کا نام حسین، ایک کا نام زینب۔ آج کڑی الجوانی کا ماتم ہے، جناب علی اکبر کے مسائل میں۔ میں ایک روایت نقل کرتا ہوں اور پھر چند جملے مسائل کے پڑھوں گا۔ کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے۔ ان کی عمر اس وقت 3.5 برس کی تھی، جناب امام باقر علیہ السلام کی۔ جب امام باقر علیہ السلام کی امامت کا دور تھا، امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے، اللہ کرے آپ اس جملے کو سن لیں۔ 5ویں امام کے پاس ایک شخص آئے۔ یہ روایت میں ہر سال عشر اولا میں پڑھتا ہوں، اور آج آپ کی گریہ کی نظر کر رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تابوت کی برآمدگی ہے، روتے ہوئے ہم کندھا دے سکیں علی اکبر علیہ السلام کی تابوت کی شبیہ کو، میں اس لیے یہ روایت نقل کر رہا ہوں۔ 5ویں امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، والدین کے لیے ان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا؟ شرم نہ کیجیے آزاداروں، سوال پھر سن لیں۔ کہا مولا، والدین کے لیے ان کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا؟ امام فرماتے جب ان کی زندگی میں ان کا بیٹا جوان ہو جاتا۔ جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں۔ آج حسین کے علی اکبر کا ماتم ہے۔ کہا والدین کے لیے، پورے والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ والدین کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا، اب یہ میرا قوت بازو بنے گا، میرا زور کمر بنے گا، میرے جنازے کو کندھا دے گا۔ اور ماں یہ سوچتی ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا، میں اب اس کی دلہن لاؤں گی، میں اب اس کے سہرے باندھوں گی۔ کبھی بھی جوان بیٹے کو والدین آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے کہ کہیں ہمارے جوان کو نظر نہ لگ جائے۔
عزاداروں سوال کا جواب امام نے دیا، اب آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس سائل نے فوراً سوال کو پلٹ دیا، کہا یبن رسول اللہ، والدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ بس یہ سوال کرنا تھا۔ روایت یہ ہے کہ 3 مرتبہ امام نے کہا ہائے علی اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 3 مرتبہ کہا ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ یہ کہنے کے بعد امام فرماتے والدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب عین جوانی میں والدین کے سامنے ان کا بیٹا ایڑیاں رگڑ۔ اجرکم علی اللہ، اجر، یہی آپ نے رونے کا عزادارو، جب ان کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلا جائے، یہ والدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا لمحہ ہوتا ہے۔ عزادارو جملہ سن لیجئے گا، کربلا کے میدان میں جب علی اکبر میدان میں جا رہے تھے، یا ایک مرتبہ حسین رخصت کرتے ہوئے چیخیں مار کے روئے۔ پوچھا کسی نے مولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہمیشہ بوڑھے باپ جوانوں کو وصیت کرتے ہیں، آج جوان نے بوڑھے باپ کو وصیت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کریں۔ کہا مولا کیا وصیت کی ہے؟ کہا علی اکبر نے کہا بابا میری ماں سید زادی نہیں، میرے بعد میری ماں کا خیال رکھیے گا۔ عزاداروں علی اکبر رخصت ہوئے، میدان میں آئے۔ میں طویل مصائب نہیں پڑھتا، آخری چند جملے۔ میدان میں آئے، علی اکبر لڑے، پھر واپس پلٹے، بابا سے کہا بابا میں کیسا لڑا؟ کہا علی اکبر تم خوب لڑے۔ کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخری وقت میں اگر کوئی جوان بوڑھے باپ سے کوئی چیز طلب کرے تو باپ کتنا بھی بوڑھا ہو اس کی خواہش ہوتی ہے اپنے جوان کی خواہش کو پورا کرے۔ اب حسین کیا کرے؟ خواہش ایسی کی ہے، پانی طلب کیا ہے جو خیموں میں پانی نہیں ہے۔ کہا علی اکبر اپنی زبان میری زبان میں دو۔ جب علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، فوراً زبان کو پیچھے کھینچا۔ کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے۔ کہا جاؤ علی اکبر، بابا کوثر پلائیں گے۔ علی اکبر میدان میں آئے، عزادارو جنگ کی۔ اب مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، نہ آپ سن پاؤ گے۔ جب علی اکبر جنگ کر رہے تھے، ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا۔ نیزہ سینے میں لگنا تھا، علی اکبر پکار کے کہتے بابا میرا آخری سلام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو علی اکبر نے سلام کیا، حسین چلے۔ جو بوڑھے باپ بیٹھے ہو میں دعا کرتا ہوں، جو بوڑھی مائیں بیٹھی ہیں اللہ جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ کوئی بوڑھا والد یا بوڑھی ماں اپنے جوان کا غم نہ دیکھے۔ جب علی اکبر نے سلام کیا، حسین علی اکبر کی طرف چلے۔ راوی کہتا ہے میری حسین پہ نگاہ تھی، جیسے ہی علی اکبر نے پکارا حسین چلے، 70 مرتبہ اٹھے، 70 مرتبہ گرے۔ جب آخری مرتبہ گرے اور پھر گر کر اٹھنے کی طاقت نہ رہی، شاعر کہتا ہے پدر بر لاش پسر زانو وزانو۔ جس طرح چھوٹا بچہ کوہنیوں کے بل چلتا، حسین کوہنیوں کے بل چل کر علی اکبر کے قریب آئے۔ علی اکبر نے بابا کو سلام کیا، ایک ہاتھ سے سلام کیا۔ کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ کہاں رکھا؟ کہا بابا سینے میں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بابا سینے میں برچھی کا پھل ہے۔ حسین فرماتے جس ظالم نے نیزہ مارا اس نے نکالا نہیں۔ کہا بابا نیزہ مار کے کہتا تھا میں نے سنا ہے۔ حسین بڑا صابر ہے، جب جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا